خوش آمدید. آج ہم پی پی ایس سی برادرز اکیڈمی کے جو انگریزی الفاظ کے نوٹس ہیں نا ان کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں. جی خاص طور پہ الفاظ نمبر 121 سے 140 تک. ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ الفاظ اور ان کے اردو معنی جان لیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ان کے متضاد مطلب اینٹونیمز کیسے معنی کو زیادہ واضح کرتے ہیں. صحیح. یہ صرف امتحان کی تیاری نہیں ہے، بالکل. یہ تو زبان کو سمجھنے کی کوشش ہے، اس کی باریکیوں کو. جی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا الٹ جان کر نا اس لفظ کی سمجھ ہی بدل جاتی ہے، ایک نیا زاویہ ملتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو دیکھتے ہیں کہ ان نوٹس میں الفاظ اور ان کے متضاد کیا کہانی سناتے ہیں. کچھ تو بالکل سیدھے سادے ہوں گے، جی اکثر ہوتے ہیں، لیکن کچھ میں شاید کوئی دلچسپ بات چھپی ہو سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. تو پہلا لفظ لیتے ہیں، نمبر 121 کرسٹ. نوٹس میں لکھا ہے لعنت کیا ہوا یا بدقسمت. بالکل. اور اس کا متضاد دیا گیا ہے لکی یعنی خوش قسمت. یہ تو بہت واضح ہے. جی یہ بہت واضح تضاد ہے. بدقسمتی بمقابلہ خوش قسمتی. کرسٹ میں اکثر لگتا ہے جیسے کوئی باہر کی طاقت ہو، کوئی بد دعا، جبکہ لکی میں بھی قسمت کا عمل دخل ہے، لیکن مثبت طریقے سے. تقدیر کے دو رخ ہیں ایک طرح سے. بہت خوب. اچھا اب آتے ہیں نمبر 122 پر. کینڈیڈ مطلب صاف کو یا کھرا. جی ہاں. جو دل میں ہے وہی زبان پر. بالکل. اور نوٹس میں اس کا متضاد ہے ڈس آنیسٹ یعنی بے ایمان. اچھا یہ تھوڑا سوچنے والا ہے. جی یہ تھوڑا غور طلب ہے. عام طور پر تو کینڈیڈ کا الٹ ریزروڈ بھی ہو سکتا ہے، کم گو. ہاں یا سیکریٹو. جی رازدار. لیکن یہاں ڈس آنیسٹ کا انتخاب شاید اس لیے ہے کہ کچھ حالات میں خاص کر جہاں سچ بولنا ضروری ہو وہاں صاف نہ کہنا بے ایمانی سمجھا جا سکتا ہے. اچھا مطلب سیاق و سباق اہم ہے. جی بالکل. شاید پی پی ایس سی امتحانات کے حوالے سے جہاں ایمانداری اہم ہے تو یہ پہلو زیادہ اہم سمجھا گیا ہو. یہ واقعی دلچسپ نقطہ ہے کہ متضاد کا انتخاب بھی کانٹیکسٹ پہ منحصر ہو سکتا ہے. اچھا اگلا لفظ ہے نمبر 123 فلونٹ یعنی دکھاوا کرنا، نمائش کرنا. ہاں اپنی چیزوں کا، کامیابیوں کا. جی اور اس کا الٹ دیا ہے ہائیڈ یعنی چھپانا. یہ بھی سیدھا ہے. ہاں یہ ظاہری عمل کا تضاد ہے. فلونٹ میں اکثر تکبر کا عنصر ہوتا ہے، دوسروں کو مروب کرنا، جبکہ ہائیڈ کا مطلب ہے نظروں سے اوجھل رکھنا. وجہ شرم بھی ہو سکتی ہے، خوف بھی اور سادگی بھی. صحیح. آگے چلتے ہیں. نمبر 124 ہیل صحت یاب ہونا، زخم کا بھرنا. جی اس کا متضاد نوٹس میں ہے میم یعنی شدید زخمی کرنا یا اپاہج بنا دینا. یہ بہت طاقتور تضاد ہے. ہاں یہ تو ہے. ہیل ایک قدرتی عمل ہے، مثبت ہے، بحالی کا عمل، جبکہ میم ایک پرتشدد نقصان دہ عمل ہے. مستقل نقصان. جی جو مستقل جسمانی نقصان پہنچائے. یہ صرف زخمی ہونے سے زیادہ شدید ہے. تو یہ تضاد ہیل کی اہمیت کو اور بڑھا دیتا ہے. واقعی صحت اور نقصان کے بالکل کناروں کو دکھا رہا ہے. اچھا نمبر 125 پیسیفائی مطلب شانت کرنا، تسکین دینا. ہاں یا امن قائم کرنا. جی اور اس کا متضاد ہے ایکسائٹ، اکسانا، جوش دلانا. ہاں ہیجان پیدا کرنا. یہ جذبات پر اثر ڈالنے والے اعمال کا تضاد ہے. پیسیفائی کا مقصد غصہ کم کرنا ہے، بے چینی کم کرنا ہے، جبکہ ایکسائٹ کا مقصد ہے جذبات کو بھڑکانا یا کسی کو عمل پر اکسانا. ایک ٹھنڈا کر رہا ہے، دوسرا بھڑکا رہا ہے. بالکل واضح فرق ہے. اچھا اگلا لفظ نمبر 126 سلن یعنی اداس، چڑچڑا، منہ بسورے ہوئے. ہاں وہی. اس کا متضاد دیا ہے چیئرفل، خوش مزاج، حشاش بشاش. یہ مزاج کا تضاد ہے. جی سلن میں اکثر ایک خاموش سی ناراضگی ہوتی ہے، بندہ بات چیت سے کتراتا ہے. چیئرفل بالکل الٹ ہے، خوش، ملنسار، مثبت رویہ. مزاج کے دو الگ رنگ. صحیح. اب نمبر 127 اجور یعنی یقین دلانا، تسلی دینا. جی اس کا متضاد نوٹس میں ہے الارم مطلب خوف زدہ کرنا، چوکنا کرنا. ہاں یا خطرے سے آگاہ کرنا. اشور کا مقصد ہوتا ہے شک یا خوف کو دور کرنا، اعتماد بحال کرنا. جبکہ الارم کا مقصد ہے کسی خطرے کی طرف توجہ دلا کر بے چینی پیدا کرنا یا خوف. ایک تحفظ کا احساس دیتا ہے، دوسرا خطرے کا. گویا ذہنی سکون بمقابلہ ذہنی بے چینی. اچھا ہے. نمبر 128 فلیشس
اس کا مطلب ہے غلط، گمراہ کن۔ ہاں، دھوکے پر مبنی، خاص کر دلائل کے لیے استعمال ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، آرگیومنٹس یا بلیفز کے لیے۔ اور اس کا متضاد ہے ٹروتھفل، یعنی سچا، صادق۔ ٹھیک۔ دیکھیں، فیلیشیس صرف غلط نہیں ہوتا، اس میں اکثر گمراہ کرنے کا عنصر شامل ہوتا ہے، جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں۔ اچھا۔ یہ منطقی غلطی فیلیسی سے بھی جڑا ہے۔ ٹروتھفل بالکل الٹ ہے، حقائق پر مبنی، ایماندارانہ، درست، سچائی اور جھوٹ کا بنیادی فرق۔ یہ وضاحت اہم ہے۔ اچھا، اب ایک دلچسپ لفظ آ رہا ہے، نمبر 129، گمشن۔ نوٹس میں مطلب ہے حوصلہ، جرت۔ لیکن اس میں وہ سمجھداری والا پہلو بھی ہوتا ہے نا، پہل کرنے کی ہمت؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ گمشن صرف بہادری نہیں ہے، یہ عملی قدم اٹھانے کی ہمت اور سوجھ بوجھ ہے، انیشیٹو اور کامن سینس کا مکس ہے۔ اچھا۔ اور اس کا متضاد دیا گیا ہے ایپتھی، یعنی بے حسی، لاپرواہی۔ عدم دلچسپی۔ یہ بہت گہرا تضاد ہے۔ گمشن میں عمل کا جذبہ ہے، توانائی ہے، جبکہ ایپتھی میں کسی بھی چیز میں دلچسپی یا عمل کی خواہش ہی نہیں ہے۔ بالکل ختم۔ جی، یہ صرف سستی نہیں، یہ مکمل بے نیازی ہے، انڈیفرنس۔ واہ، گمشن اور ایپتھی کا فرق جان کر تو گمشن کی قدر اور بڑھ گئی۔ زبردست۔ اگلا لفظ، نمبر 130، ایکسٹسی، بے خودی، شدید خوشی۔ وجد کی کیفیت۔ جی ہاں، اور اس کا متضاد ہے ایگنی، شدید تکلیف، اوہ! اذیت، کرب۔ یہ انسانی جذبات کے دو بالکل انتہائی سرے ہیں۔ ایکسٹریم اینڈ۔ بالکل، ایک طرف خوشی کی وہ انتہا کہ بندہ خود کو بھول جائے، دوسری طرف تکلیف کی وہ شدت جو برداشت سے باہر ہو۔ یہ تضاد جذبات کی شدت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ واقعی، جذبات کی انتہائیں۔ اچھا، اب نمبر 131، اسٹیوٹ، مطلب ہوشیار۔ زیرک، معاملہ فہم۔ جی، اس کا متضاد نوٹس میں ہے گلیبل، یعنی سادہ لوح۔ بھولا بھالا۔ ہاں، آسانی سے باتوں میں آنے والا۔ اسٹیوٹ شخص جو ہوتا ہے نا، وہ حالات اور لوگوں کو سمجھنے میں تیز ہوتا ہے، چھپی ہوئی چیزیں بھانپ لیتا ہے۔ شارپ۔ جی، جبکہ گلیبل شخص آسانی سے دھوکا کھا جاتا ہے یا ہر بات مان لیتا ہے۔ یہ ذہنی تیزی بمقابلہ سادگی اور فریب خوردگی ہے۔ یعنی ایک طرف دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت، دوسری طرف آسانی سے دھوکا کھا جانا۔ ہاں۔ اچھا، نمبر 132، ونسم، دلکش، پیارا، خوشگوار، خاص طور پہ ایک معصوم سے انداز میں۔ جی، اور اس کا متضاد ہے ڈور، یعنی ترش روح، سخت مزاج۔ اداس۔ ونسم شخصیت میں ایک دل موہ لینے والی پیاری سی سادگی ہوتی ہے، جبکہ ڈور شخصیت سخت، غیر ملنسار اور اکثر ناخوش لگتی ہے۔ یہ سماجی رویہ کا فرق ہے۔ جی بالکل، سماجی تاثر کا تضاد ہے، ایک دل کو کھینچتا ہے، دوسرا دور کرتا ہے۔ بالکل۔ اگلا لفظ ہے نمبر 133، ڈرول۔ اس کا مطلب ہے مزاحیہ، لیکن ایک عجیب سے انداز میں، ہاں، غیر متوقع یا خشک انداز میں۔ ڈرائی ہیومر جیسا۔ جی ہاں، ڈرول قسم کا مزہ سٹل ہوتا ہے۔ اس کا متضاد نوٹس میں سیڈیٹ دیا ہے، یعنی سنجیدہ، متین، پرسکون۔ جی، یہاں ہلکے پھلکے نرالے مزاح کے مقابلے میں سنجیدگی، متانت اور ایک طرح کی بے کیفی ہے۔ سیڈیٹ کا مطلب پرسکون بھی ہے، لیکن شاید اس کانٹیکسٹ میں زیادہ سنجیدہ یا غیر مزاحیہ کا مطلب زیادہ ہے۔ یہ بھی دلچسپ جوڑا ہے۔ اب نمبر 134، انigmatic، یعنی پراسرار، مبہم، جسے سمجھنا مشکل ہو۔ جی، اس کا متضاد ہے obvious، یعنی واضح، عیاں، صاف ظاہر۔ بالکل۔ انigmatic شخص یا چیز ایک معمہ ہوتی ہے، اس کے ارادے، اس کے معنی چھپے ہوتے ہیں۔ obvious وہ ہے جو بالکل سامنے ہو، جسے سمجھنے کے لیے گہری سوچنا چاہیے۔ سست۔ اس کا متضاد نوٹس میں اکیوٹ دیا ہے۔ یہاں اکیوٹ کا مطلب ہے تیز فہم، ذہین، باریک بین۔ دیکھیں، آپٹیوس صرف سمجھنے میں سست نہیں ہوتا، کبھی کبھی جان بوجھ کر یا غیر حساسیت کی وجہ سے بات نہیں سمجھتا، انسینسٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ اہم نقطہ ہے۔ جی، جبکہ اکیوٹ ذہن تیز ہوتا ہے، باریکیوں کو جلدی پکڑتا ہے۔ یہ ذہنی صلاحیت اور حساسیت کا تضاد ہے۔ یہ وضاحت اچھی رہی کہ آپٹیوس صرف کم عقلی نہیں، بعض اوقات غیر حساسیت بھی ہے۔ ہاں۔ اب نمبر 136، obsequious، چاپلوس، خوش آمدی۔ حد سے زیادہ تابع دار۔ ہاں، اور اس میں اکثر اپنا مطلب نکالنے کا عنصر ہوتا ہے۔ جی، اس کا متضاد نوٹس میں ڈومینیرنگ دیا ہے،
یعنی حکمرانی کرنے والا، رعب جمانے والا۔ غالب آنے والا۔ یہ سماجی رویے اور طاقت کے استعمال کا زبردست تضاد ہے۔ بالکل۔ ایک طرف دوسروں کی مرضی کے آگے جھکنا، ان کی خوشامد کرنا، دوسری طرف دوسروں پر اپنی مرضی چلانا، ان پر حاوی ہونا۔ طاقت کے کھیل کے دو مختلف کردار ہیں۔ یہ واقعی طاقت کے توازن کو دکھا رہا ہے۔ اگلا لفظ نمبر 137، ڈولفل، غمگین، افسردہ، ماتمی۔ جی۔ اس کا متضاد دیا ہے ویویشیس، یعنی زندہ دل، چل بلا۔ پرجوش۔ ڈولفل میں گہرے دکھ اور افسردگی کا اظہار ہے، جبکہ ویویشیس شخصیت توانائی، جوش اور زندگی سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ اداسی کی خاموشی کے مقابلے میں زندگی کی چمک ہے۔ جی بالکل، ٹھہراؤ کے مقابلے میں حرکت۔ سلن اور لگوبریس کے بعد یہ اداسی کا ایک اور رنگ ہے، اور اس کا متضاد ویویشیس خوشی کے ایک مختلف پہلو کو دکھاتا ہے۔ اچھا، اب نمبر 138، وانٹن۔ اس کے کئی معنی ہیں، بے پرواہ، شوخ، لیکن اکثر منفی معنوں میں۔ ہاں، جیسے بے لگام، ظالمانہ، شہوت انگیز بھی۔ بالکل۔ وانٹن میں اکثر بغیر کسی وجہ کے محض اپنی خواہش یا لاپرواہی کی وجہ سے نقصان پہنچانے یا بے راہ روی کا مطلب ہوتا ہے۔ نوٹس میں اس کا متضاد مرسیفل دیا ہے، یعنی رحم دل، شفیق۔ اچھا۔ تو یہ متضاد وانٹن کے ظالمانہ اور بے رحمانہ پہلو پر فوکس کر رہا ہے۔ ایک طرف بے لگام تباہی یا ظلم، دوسری طرف رحم، ہمدردی، معاف کرنے کا جذبہ۔ یہ انتخاب وانٹن کے منفی پہلو کو نمایاں کرتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 139، بنال، مطلب معمولی، گھسا پٹا، بے مزہ، جس میں کچھ نیا نہ ہو۔ کلیشیڈ۔ جی، اس کا متضاد ہے ایکسٹرا آرڈینری، یعنی غیر معمولی، نرالا، شاندار۔ بالکل۔ بنال چیزیں یا باتیں اتنی عام ہوتی ہیں، اتنی دہرائی ہوئی کہ بورنگ لگتی ہیں۔ ایکسٹرا آرڈینری بالکل الٹ ہے، عام سے ہٹ کر، متاثر کن، توجہ طلب۔ یہ تخلیقی صلاحیت اور معمول کا فرق ہے۔ جی، اوریجنلٹی ورسز پریڈکٹیبلٹی۔ اور اب آج کی فہرست کا آخری لفظ نمبر 140، لگوبریس، مطلب غمگین، ماتم زدہ۔ خاص طور پر مبالغہ امیز انداز میں۔ ہاں، دکھاوے کے انداز میں۔ جی ہاں، لگوبریس میں اکثر ایک طرح کی نمائش ہوتی ہے، غیر ضروری سنجیدگی۔ اس کا متضاد نوٹس میں چیئرفل دیا ہے، خوش باش۔ حشاش باش۔ یہ وہی ہے جو سلن کا متضاد تھا۔ جی، یہ دلچسپ ہے۔ لگوبریس کی جو مبالغہ امیز یا دکھاوے کی اداسی ہے نا، اس کا مقابلہ سچی، حقیقی خوش مزاجی سے کیا گیا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اداسی کے بھی کتنے رنگ ہیں۔ سلن کی خاموش ناراضگی، ڈولفل کا گہرا غم، لگوبریس کا دکھاوے کا ماتم۔ اور ان کے متضاد بھی خوشی کے مختلف پہلو دکھاتے ہیں۔ بالکل۔ چیئرفل کی عمومی خوش مزاجی، ویویشیس کی زندہ دلی۔ تو یہ تھا پی پی ایس سی برادرز اکیڈمی کے نوٹس سے الفاظ 121 سے 140 اور ان کے متضاد کا ہمارا جائزہ۔ ہم نے دیکھا کہ یہ الفاظ انسانی مزاج، رویے، ذہانت، حالتوں کے کتنے مختلف پہلوؤں کو کور کرتے ہیں۔ جی بالکل، کرسڈ کی بدقسمتی سے لے کر ایکسٹسی کی انتہا تک، آبٹیوس کی کن ذہنی سے اسٹیوٹ کی ذہانت تک، اور obsequious کی چاپلوسی سے ڈومینیرین کے روب تک۔ کتنا تنوع ہے۔ بالکل، اور اس سارے عمل میں اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ متضاد الفاظ کا مطالعہ صرف ووکیبلری بڑھانا نہیں ہے۔ جی، یہ ہمیں اصل لفظ کے معنی کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اس کی حدود، اس کے استعمال کے باریک فرق۔ صحیح۔ جب ہم کینڈیڈ کے مقابلے میں ڈس آنیسٹ کو دیکھتے ہیں تو صاف گوئی کے اخلاقی پہلو پر سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ جب گمشن کے مقابلے میں ایپیتھی کو سمجھتے ہیں تو عمل اور بے عملی کے درمیان جو وسیع خلیج ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ زبان کی رچنس کو، اس کی نیوانس کو سراہنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس نقطے کو بیان کیا، اور آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ یہ چھوڑتے ہیں کہ کیا کسی لفظ کے متضاد کو جاننا صرف اس متضاد کو نہیں بلکہ اصل لفظ کو بھی زیادہ طاقتور نہیں بنا دیتا؟ دلچسپ سوال ہے۔ جب ہم میم یعنی شدید زخمی کرنے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں تو کیا ہیل یعنی صحتیاب ہونے کی قدر اور اہمیت دگنی نہیں ہو جاتی؟ یقیناً ہوتی ہے۔ یا بنال یعنی معمولی اور گھسے پیٹے پن کی بوریت کو پہچان کر کیا ہم ایکسٹراڈنری یعنی غیر معمولی کی زیادہ قدر نہیں کرتے؟ بالکل۔
کنٹراسٹ سے ہی تو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ تو زبان میں یہ تضاد، یہ کانٹراسٹ صرف الفاظ کو الگ نہیں کرتا بلکہ ایک دوسرے کے معنی کو روشن کرتا ہے، گہرا کرتا ہے۔ جی ہاں۔ اس پر غور کرنا اپنے آپ میں ایک دلچسپ سفر ہے۔